السلام علیکم، میں ہوں نجم الوی، یو آر واچنگ مائی وی لاگ چینل۔ آج ایک مذاق کی بات کر لیتے ہیں۔ ابھی ایک لطیفہ پڑھا، لکھا تھا یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اردو کو برا کہنے والے کو باہر نکل کے دیکھو تو اردو میں ہی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ کتنی مزے کی بات ہے۔ اور اس قسم کے لطیفے جو ہیں لوگ بنانے میں بعض اوقات ماسٹر ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا کہ قائد اعظم کے مزار پہ ایک جلسہ ہو رہا تھا، جس میں ایک خان صاحب نے تقریر کی۔ بہت اچھے آدمی ہیں، کوئی میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن بعض دفعہ سوچے سمجھے بغیر بعض لوگ بولتے ہیں جس سے خود ہی پھنس جاتے ہیں۔ اب کہہ رہے کہ یہ جو مہاجر ہیں اور یہ جو اردو اسپیکر پتہ نہیں کہاں سے آ کے ہمارے سر پہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے اپنی زبان بھی جو ہے ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے تقریر کی۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو مجمع میں سے آواز آئی، کہنے لگے کہ بھائی جس نے ملک بنایا ہے اسی کی زبان ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو بھائی مت بولو۔ اب مزے کی بات ہے کہ یہ احتجاج بھی وہ اردو ہی میں کر رہے تھے، یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ پورے ملک کی زبان پشتو کر دیتے ہیں۔ تو بھائی ہمارے تو 5 صوبے ہیں، سب لوگ اپنی اپنی زبان لے کر بیٹھ جائیں تو ایک دوسرے کی زبان سمجھ میں کیسے آئے گی؟ تو اس لیے ایک رابطے کی زبان رکھ دیے، اور اردو زبان کسی کی میراث تو ہے نہیں۔ مزے کی بات ہے کہ پورا انڈیا اردو زبان بولتا ہے، لیکن مانتے نہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو ہندی بول رہے ہیں جبکہ اردو ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ان کا قومی ترانہ علامہ اقبال نے لکھا تھا جو اردو زبان میں تھا، اور اب جو ہے اصل ہندی میں ہے۔ اب جو قومی ترانہ ہے ان کے اپنے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہا کہ برا ہے، ہم قومی ترانے کی، ہم تو انڈیا کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ہمارے آبا و اجداد گزرے ہیں وہاں پہ۔ اور خاص طور پہ اردو زبان جو پورا انڈیا اور پورا پاکستان بول رہا ہے، وہ ایک انڈیا کے چھوٹے سے علاقے کی زبان ہے جو کہ پورا انڈیا بول رہا ہے، یعنی لکھنؤ کی زبان ہے اصل میں اردو، اور پورا انڈیا بول رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کی اصل زبان اردو ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پورے انڈیا میں اگر آپ ہندی بولیں گے تو ہندی تو کہتے ہیں ہندوؤں کی زبان ہے، جبکہ بحر ہند کے کنارے جتنے لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو کچھ بھی ہو، بحر ہند سے جس کا تعلق ہے وہ اپنے آپ کو ہندو کہہ سکتا ہے۔ جیسے پنجاب دریا کے نام ہے، اس کے کنارے رہنے والوں نے اپنا نام رکھ لیا۔ پھر ایک اور حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں زبانوں کے جھگڑے، خیر اپنی وہ پارٹی کو تھوڑا سا بلڈ اپ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایشو تو کرنا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی کھپ تو ڈالنی پڑتی ہے، تبھی تو ہماری عوام جو ہے آپ لوگوں کو ووٹ دیتی ہے۔ اب بلوچستان آدھا ایران میں ہے، پرشین زبان بولی جاتی ہے بلوچی، لیکن آدھا ایران میں ہے، تو کس کی زبان ہے بلوچی؟ ادھر والوں کی یا ادھر والوں کی ہے؟ پنجاب آدھے سے زیادہ انڈیا میں ہے۔ اب سکھوں کی زبان ہے یا مسلمانوں کی زبان ہے یہ خود آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اردو کے بعد اگر زیادہ بولی جاتی ہے تو وہ ہے پنجابی زبان۔ پشتو ہے افغانستان، آدھا ادھر بولی جاتی ہے، آدھی ادھر بولی جاتی ہے، لیکن پورے افغانستان میں اصل جو زبان ہے وہ تاجک بولی جاتی ہے اور پرشین بولی جاتی ہے۔ وہاں پہ ہمیشہ حکومت بھی پرشین ہی آئی ہے، پشتو تو کبھی آئی نہیں۔ لیکن بعض دفعہ ہمیں لیڈرانہ حضرات ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے۔ اور یہ بات اگر مجمع میں سے کسی نے کہی تھی کہ بھئی جس نے ملک بنایا ہے اس نے اپنی زبان رکھی ہے اور اسی کی تصویر نوٹ پہ ہے، ہمت ہے تو ہٹا کے دکھا دو۔ اور اگر قائد اعظم ہوتے اور اگر انہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے اس قسم کی باتیں کرنی ہیں تو پاکستان یو پی میں بنتا، اور ادھر تو بنتا ہی نہیں۔ وہی گدھا گاڑی کی ریسیں لگا رہے ہوتے جو آج نواب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پہلے تو گدھا گاڑی کی ریسیں ہی لگاتے تھے۔ جب ابھی زیادہ دور نہیں جائیں، 70s میں گدھا گاڑی کی ریسیں ہی لگتی تھیں، اور اس کے علاوہ کیا کام تھا؟ لیکن بس لطیفے تو بنتے ہیں، مزیدار بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں، سارے ہمارے ہی لوگ ہیں، لیکن پورا انڈیا اردو بولتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہندی ہے۔ اچھا بھائی ہندی ہے،
تو پھر ساری فلمیں جو ہیں وہ سب اردو میں بنتی ہیں. ہندی زبان تو انڈیا میں رہنے والوں کو بھی نہیں آتی، کیونکہ ان کا جو قومی ترانہ ہے وہ 100% ہندی زبان میں، اس کو ہم ہندی کہہ سکتے ہیں. اور انہوں نے شرم کے بارے، علامہ اقبال ایک مسلمان تھے اور جنہوں نے ان کا قومی ترانہ لکھا تھا، تو انہوں نے اس کو چینج کر دیا. یہ جو ابھی جو آج کل کی جو حکومت آئی ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے ملک کے ٹکڑے اپنے ہاتھ سے ہی کر رہے ہیں، اور لوگ لاتے بھی ایسے لوگوں کے، اور سارا سیاسی مسئلے ہیں اصل میں، اور کچھ نہیں ہے. کہ بھئی ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے تو ان کا ووٹ لینے کے لیے انہوں نے جو ہے اس قسم کے جو پرابلم اور ایشو کھڑے کیے ہیں. لیکن یہ کہ یہ ان کے سر پہ مصیبت بن جائیں گے. آج سکھ جو ہیں وہ بھی شور مچا رہے ہیں، ان کو بھی انہوں نے چھیڑا ہے، اور اس کا خمیازہ اس طرح بھگت سکتے ہیں کہ خالصان بن جائے گا، اور مسلمانوں کو تنگ کریں گے تو ایک اور پاکستان بن جائے گا. اور الٹے بھی لٹک جائیں، کشمیر علیحدہ نہیں ہوگا تو سیپریٹ دونوں طرف سے ہو جائے گا اور ایک نیا ملک بن جائے گا. ہم نے تو خیر پہلے ہی آزاد کیا تھا، ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے ان سے. آپ لوگوں نے خود ہی پرابلم کھڑی کی ہے، اور آپ کے لیے پرابلم ہوگی. دوسرے مزے کی بات ہے کہ ہندوستان، ہندو کہتے ہیں ہمارا ہے. اچھا بھئی آپ کا ہے. کتنے سال سے؟ پوچھو ان سے کہ بھئی کتنے سال سے. صرف 70 سال سے ہے. اس کی وجہ یہ کہ 70 سال پہلے 100 سال انگریزوں نے حکومت کی. انگریزوں سے پہلے 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. تو ان کا کب تھا؟ پہلے ان سے ہی پوچھو ان کا کب تھا. کیونکہ 800 سال پہلے تو پھر اس سے پہلے بھی ماؤں تھے. ہندوؤں کی کبھی حکومت ہندوستان میں نہیں تھی. یہ تو اب آئی ہے، اور اب آئی ہے، اور یہ دوبارہ جو ہے لوز کریں گے، کیونکہ ہر طرف تو پرابلم ڈالی ہوئی ہے زبانوں کی اور اس کی. وہی ہمارے یہاں اب مسلمان تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی. مسلمان حکومت نکلی کیسے؟ ان سے، غداروں سے. جو حرکت ہمارے یہاں کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹے ایشو کھڑے کر کے مسلمان، اور اس میں کہ بھئی زبانوں کے مسئلے کھڑے کرتی ہے. جب پاکستان بنا ہے تب تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ پڑوس میں کون رہ رہا ہے. پٹھان رہ رہا ہے، صرف ایک لفظ ہوتا تھا پاکستانی رہ رہے ہیں. اور پاکستان میں پاکستانی صرف انڈیا سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں پاکستانی. باقی سب تو اپنے آپ کی پہچان جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں سے کراتے ہیں. لیکن جو اردو اسپیک یا مائیگریٹ کر کے جو لوگ آئے ہیں، جو کہ پنجاب میں بھی آئے ہیں بڑی تعداد میں، اور سندھ میں بھی آئے ہیں، وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں. باقی کسی علاقے میں مائیگریٹ کر کے تو کوئی آیا نہیں ہے. اس لیے کہ پشاور تو تھا ہی شروع سے ہی، سرحد تھا، اور بلوچستان تھا. تو خیر وہ نہیں، ویسی ہے، کوئی یاد دہانی کرا رہا ہوں میں، کوئی میرا اس سے کوئی اور مطلب نہیں ہے. کیونکہ اس قسم کے لطیفے تو ہوتے رہتے ہیں کہ بھئی ہماری زبان کرو. بھئی ان کی زبان میں لٹریچر تو ہے نہیں، یعنی زبان ان کی لکھی کی زبان میں جاتی ہے، لٹریچر نہیں ہے. پاکستان میں اگر کسی زبان میں لٹریچر ہے تو وہ سندھی زبان میں ہے. اور اردو کی تو بات ہی نہیں کریں، وہ تو 800 سال سے اس میں لٹریچر اور ہسٹری چلی آ رہی ہے. سندھی زبان جو ہے اس کے الفابیٹ ہیں، اور وہ عربی سے بھی الگ ہے. ان کی زبان میں لٹریچر ہے اور ترقی یافتہ زبان ہے. اور مسلمانوں کی حکومت کیسے چھنی؟ سلطنت عثمانیہ کیسے ختم ہوئی؟ اس زمانے میں یہی حرکتیں کی تھیں. اس زمانے میں جب جرمنی نے بندوق ایجاد کی، یعنی بڑے پتے کی بات کر رہا ہوں کہ گن ایجاد کی، تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو بزدلوں کا ہتھیار ہے کہ دور کھڑے ہو کے مار دو. ہم بزدلوں والا ہتھیار استعمال نہیں کریں گے، اور ہم تو تلوار سے ہی لڑیں گے، اور ہم بہت دلیر ہیں، سامنے آ کے سینہ کھول کے لڑیں گے. ہوا کیا؟ انہوں نے بندوقیں بنائی اور اسلحہ بنایا اور توپیں بنائیں، یہ اپنے تلوار لیے بیٹھے رہے. اور ہوا یہ کہ جب جنگ ہوئی تو صفائی ہو گئی. سیدھی سی بات ہے. جیسے آج کل ہے کہ جو ملک ایٹم بم بنا لیتا ہے وہ سیف ہو جاتا ہے، کیونکہ باقی سب ڈرنے لگتے ہیں. پاکستان کو آج تک خطرہ کس سے تھا؟ آس پاس کے سارے ملکوں سے تھا. بلکہ پاکستان کو تو اب پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ اپنے ہی مڈل ایسٹ والوں سے تھا. کیونکہ جتنی پاکستان کے اندر سیاسی پارٹیوں کو فنڈنگ، اور جتنی بھی ضلالت جو پاکستان میں ہوئی ہے، اور یہ چھوٹی قومی اتحاد بن گئے، یہ بن گیا، ان سب کو فنڈنگ وہی کرتے تھے. آج پتہ چل گیا. اس کی وجہ یہ آج ان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ ہمارے یہاں کی کوئی مذہبی پارٹی ڈیمونسٹریشن نہیں کر رہی. آپ نے کبھی اس بات کو غور کیا ہے؟ کوئی پارٹی بھی ڈیمونسٹریشن نہیں کر رہی، ورنہ ذرا سے کچھ ہوتا ہے پوری سڑک کو توڑ تاڑ کے رکھ دیتے ہیں.
لیکن آج سب کی بولتی بند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیسے بولیں گے؟ جہاں سے پیسے آتے تھے وہاں سے بند ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ہوگا پیسے بند کر دیں گے, بولو نہیں تو خاموش بیٹھے ہوئے, بلکہ اس چیز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جلد سے جلوس کر رہے ہیں. APDM یا کچھ بھی ہے, وہ جو اتحاد جو آج کل بنا ہوا ہے, جبکہ ہونا کچھ نہیں ہے. عمران خان بہت پاورفل ہے. ڈر ان کو یہ ہے کہ 2 سال اگر اور عمران خان کو گزر گئے تو بالکل ہی کہانی ختم ہو جائے گی, کیونکہ ابھی تو اکانومی کی پرابلم ہے, کرونا یہ وہ سارا کچھ ہے, مہنگائی ہے. لیکن 2 سال بعد 100% مہنگائی ختم ہو جائے گی, دیکھ لیے گا. اور جہاں تک مسلمانوں کی غداری کی بات کر رہا ہوں, تو ابھی اگلے سال ہی یا اسی سال ہی آپ ایک خبر سن لیں گے کہ بیٹے نے باپ کو مار کے بادشاہت پہ قبضہ کر لیا. میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے. اور میری نیوز بھی سن لیں کہ بیٹے نے باپ کو مار کے اور بادشاہت پہ قبضہ کر لیا اور اب اپنی چلائے گا. یہ خبر آپ غریب سننے والے ہیں, اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے میں کہاں کس طرف میری بات کر رہا ہوں. لیکن یہ نیوز آ سکتی ہے, اس طرح کی نیوز, کیونکہ دیکھیں پریڈکٹ کر رہے ہیں نا, حالات جیسے چل رہے ہیں اس حساب سے بات کر رہے ہیں. یہ ہے. اب جیسے آج کی خبر ہے کہ چائنا جو ہے چاند پہ چلا گیا, اور اس سے پہلے جو لوگ گئے تھے وہ جھوٹ تھا. اب ایک جگہ میں نے پڑھا کہ بھئی اس سے پہلے جو انہوں نے اعلان کیا تھا جھوٹ اس لیے بولا تھا کیونکہ ناسا پہ بہت زیادہ پوری دنیا فنڈنگ کرتی ہے, تو ہر سال کچھ نہ کچھ ان کو دینے کے لیے خبر کہ ہم کام کر رہے ہیں. ورنہ ظاہری بات ہے پیسہ بند ہو جائے گا, تو کوئی نہ کوئی خبر دینے کے لیے یہ ایشو اٹھا دیا جاتا ہے بھی چاند پہ پہنچ گئے. جبکہ کنفرم ابھی تک نہیں ہوا. جو گئے تھے وہ کچھ اور باتیں کرتے ہیں, اور ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسی کیسی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ بھئی جو آدمی چاند پہ گیا تھا اس نے بتایا کہ چاند پہ مجھے اذان کی آواز آئی. اچھا بھائی بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن اس نے اگر کہیں کہا ہے تو اس کا بیان ہونا چاہیے. یہ خیر چلو ہمارے فیور میں یہ خبر ہے, چاہے جھوٹی ہمارے فیور میں ہے تو ٹھیک ہے, ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں کہ بعض دفعہ زندگی میں لطیفے ہوتے ہیں کہ وہ صاحب جو ہے وہ مجمع میں کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ اردو ہمارے اوپر مسلط کی ہے, اور یہ لفظ بھی اردو ہی میں بول کے کہہ رہے. تو کتنے مزے کی بات ہے. اور مجمع سے آواز آئی کہ بھئی جس نے بنایا ہے اسی کا قبضہ ہوگا یا تمہارا قبضہ ہوگا, تم نے تو بنایا ہی نہیں, تم تو شامل ہو گئے اس لیے کہ کچھ نوٹ مل جائیں. یہ اور بات ہے کہ آج ہمارے لیڈروں نے ماشاءاللہ سے لوگوں کو جو ہے وہ ایک طریقے سے بانٹ دیا ہے اٹھا کے, یعنی ڈیوائیڈ کر دیا ہے تاکہ طاقت کم ہو جائے, اور اپنی حکم جیسے انڈیا میں وہ ہندوؤں کو شور مچاتے ہیں تاکہ ان کی حکومت ہے اور سارے ہندو ان کو ووٹ دیں, تو اسی طرح یہ لوگ کرتے ہیں. جبکہ حکومت کیا ہوتی ہے, اگر ہم مسلمان بن کے سوچیں تو ہم سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. لیکن سیاسی پارٹیاں اپنا کام چمکانے کے لیے حرکتیں کرتی ہیں. خیر آپ کے رائٹ سائڈ پہ ریڈ کلر کا بٹن ہے لال رنگ کا, اس کے اوپر لکھا سبسکرائب, اس کو دبا دیں, اور کمنٹس میں لکھے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی. میں ہوں نجم الوی, یو آر واچنگ مائی وی لاگ چینل. ٹھیک ہے, پھر کل آپ ایک نیا لطیفہ اور ویڈیو لے کر آئیں گے. خدا حافظ.